اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات ایک مرتبہ پھر بھی مل کے سارے حضرات سیدہ طاہرہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات برکات پر درود پاک بھیجنے کا اجر کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے اپنی لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ، فاطمہ بیٹی جو شخص آپ پہ درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ، فاطمہ بیٹی جو آپ پہ درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ اسے ٹھہرائے گا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی صورت میں کوثر عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم نے وحی خدا کے مطابق اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، من حق الولد علی الوالد، اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ کی گردن پر ہیں، ماں باپ کے ذمے جن حقوق کا ادا کرنا واجب ہے، ان میں سے پہلا حق رسول اللہ فرماتے ہیں یحسن اسمہ، اولاد کا اچھا نام رکھنا،
اولاد کے لیے اچھے نام منتخب کرنا یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، یہ حق ہے اولاد کا۔ سرکار دو عالم کی اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں تو سید الانبیاء نے جب مشرکین اسلام قبول کر رہے تھے اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو کئی مشرکانہ نام تھے جو سید الانبیاء نے تبدیل فرمائے۔ یہ شرعی نقطہ نگاہ سے بھی اور علم نفسیات کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نام کے شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، نام کے صاحب نام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے تاکید یہ کی گئی کہ اولاد کے لیے اچھے نام منتخب کرو تاکہ اچھی شخصیت بننے کی توقع ہو۔ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں بہت سارے صحابہ کرام جو بعد میں شرف صحابیت حاصل جنہیں ہو گیا تو سرکار نے ان کے نام تبدیل کی۔ کوئی عبد العزیٰ تھا اور کوئی عبد العزیٰ، آپ جانتے ہیں عزیٰ ان کے بت تھا، ایک دیوی تھی ان کی، تو سرکار نے ان کا نام بدل کے پھر عبداللہ رکھ دیا۔ اس طرح سے متعدد نام ہیں۔ یہ جو اولاد کا حق ہے آقا کی حدیث مبارک ہے، یاد رکھیے میرے دوستو، اچھا نام اولاد کا حق ہے۔ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے جو گھرانے کے اسماء مبارکہ ہیں ان سے بڑھ کے اچھے نام اور کائنات میں نہیں، چونکہ ان ناموں میں بھی بہت سارے نام تو وہ ہیں جو خود اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کے تجویز فرمائے۔ اور سرکار کی حدیث مبارک ہے بچہ ماں کے شکم میں ہو تو اس کے دو نام تجویز کرتے، محمد اور فاطمہ، اور بچہ دنیا میں آ جائے بیٹا ہو تو اسے کم از کم 1 ہفتے تک محمد پکارو، اور بیٹی ہو تو اسے کم از کم 1 ہفتے تک فاطمہ پکارو، تاکہ نام کی برکت سے مولود ببرکت ہو جائے۔ یہ اولاد کا حق بھی ہے۔ اب ہماری جو معاشرتی ایک مسئلہ ہے آپ سب کے سامنے ہے، وہ کیا ہے کہ نام کے حوالے سے اب جو ہمارے ہاں فکر پائی جاتی ہے وہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹی کا نام ہو یا بیٹے کا، تو ماں باپ انفرادیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی منفرد نام ہونا چاہیے، کوئی انوکھا نام ہونا چاہیے، کوئی نیا نام ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس انفرادیت کی خواہش میں نے بعض مومن گھرانوں میں بچیوں کے اور بچوں کے ایسے نام سننے میں آئے، دیکھے، جو تاریخ میں کسی یہودی کا نام ہے، کوئی کسی عیسائی عورت کا نام ہے، کوئی کسی، اب وہ نام کیوں رکھ دیا؟ بس یہ ایک منفرد نام فاطمہ بیٹی کا رکھنے کو تیار نہیں۔ بعض لوگ تو جو زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور دنیا کی ریل پیل زیادہ ہو گئی ہے تو وہ تو ان ناموں کو ویسے دقیانوسیت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پرانے نام۔ سامعین گرامی، اچھا نام اولاد کو دو، یہ حق ہے اولاد کا۔ بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے کو تیار نہیں، وہ جی خاندان میں یہ نام پہلے ہے، وہ فلاں کی بیٹی بھی ہے، وہ بھائی کی بیٹی بھی ہے، وہ بہن کی بیٹی بھی ہے۔ بیٹے کا نام علی رکھنے کو تیار نہیں، وہ فلاں کا بیٹا بھی علی ہے جی، وہ فلاں کا۔ آقا نے اپنے ایک خطاب میں بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جہاں تک یہ مادی دنیا داری کی اشیاء کا تعلق ہے اس میں تو تم دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی بڑی تقلید کرتے ہو جی، اور فلاں جدید چیز بھائی کے گھر میں آ گئی ہے، وہ بہن کے گھر میں آ گئی ہے، وہ میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے، وہ چیز وہ لے کے آئے ہیں ہمارے گھر میں بھی آنی چاہیے، ادھر آئی ہے تو ادھر ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ
یہ جو دنیا داری کی چیزیں ہیں یہ تم چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں بھی ہو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا میرے گھر میں بھی علی ہو، میرے گھر میں بھی فاطمہ ہو؟ اور میں عرض کروں کہ ان ناموں کے وسیع اثرات ہیں۔ امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، سرکار باب الحوائج فرماتے لا يدخل الفقر بیتا فی اسم محمد او احمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر، یہ جتنے نام لیے حدیث میں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی فقر اور غربت داخل نہیں ہوتی، یعنی ان ناموں کی برکت سے وہ گھر ببرکت ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ نام پکارے جائیں گے، جس گھر میں ان ناموں کی جو صدا گونجتی رہے گی، تو چونکہ یہ ببرکت نام ہے تو ان کی برکت سے وہ گھر ببرکت رہے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک تو انفرادیت والی بات ہے، نیا نام ہونا چاہیے۔ دوسرا ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہم مرکب نام رکھتے ہیں، مرکب نام۔ مثلا اخلاق حسین کسی نے، میرے باپ نے رکھ دیا، تو اب ساری زندگی مجھے حسین تو کسی نے پکارا ہی نہیں ہے، وہ جو پہلا نام ہوتا ہے وہی پکارا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جی، کسی کا نام امتیاز علی رکھ دیا تو علی تو اسے کوئی بھی نہیں پکارے گا، وہ امتیاز کے نام سے ہی معاشرے میں شہرت پا جائے گا۔ اس لیے بعض جو ایران عراق کے معاشرے ہیں وہاں پہ ایک نام ہوتا ہے، مفرد نام ہوتا ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو مرکب دو دو تین تین چار چار ناموں کا مجموعہ ایک نام ہوتا ہے، ایسا ہے نا جی۔ اچھا، اب نام علی تو آ گیا، اس میں حسین آ گیا، مہدی آ گیا، لیکن وہ دوسرا حصہ ہے نام کا، وہ جو پہلا حصہ ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ناموں پر ہے ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو مبارک نام ہیں وہ تو کبھی بلایا ہی نہیں جائے گا، اس نام سے تو کبھی پکارا ہی نہیں جائے گا، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ جو برکت جو امام فرماتے ہیں ناموں کی وجہ سے ہے تو ہم اس برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور بلکہ ایک تیسری جو برائی ہمارے معاشرے کی ہے وہ نک نیم والی ہے۔ اچھا نام کسی کا رکھ بھی دیا تو ساری زندگی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا نام محمد علی ہے، ہاں جی، ساری زندگی اس کو پتہ نہیں ٹونی شوئی کے نام سے ہی پکارتا جاتا۔ تو میرے بھائی جو نام کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھے نام رکھو، اچھے نام سے پکارا جائے، اچھے نام کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یقین فرمائیے معصوم کی حدیث ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے اسماء مبارکہ پر جب بچوں کے نام ہوتے ہیں تو جب ان ناموں سے ان بچوں کو پکارا جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں شیطان یہ نام سن کے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل کے حل ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے حضرات گرامی؟ آپ انفرادیت کے چکر میں پڑے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، ایک صلوات پڑھی آقا کی ذات پر، فرمایا کہ اللہ جس کو 3 بیٹے عطا کرے وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا بِإِسْمِي فَقَدْ جَفَانِي، اللہ جسے 3 بیٹے عطا کرے اور کسی ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ محمد نہ رکھے، اس نے مجھ سے جفا کی، میرے حق میں اس نے جفا کی۔ ایک کا نام ضرور میرے نام پہ رکھا جائے۔ اور سامعین گرامی میں عرض کروں کہ آپ انفرادیت کے چکر میں ہیں، آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے تھے، مولا حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور اللہ رب العزت نے جتنی بیٹیاں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائیں، آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ اکبر، یہ اوسط، یہ اصغر، یہ تو سب امتیاز کے لیے تھے، ورنہ تمام بیٹوں کا نام مولا نے علی رکھا ہے۔
یہ کبریٰ، یہ صغریٰ، یہ سکینہ، یہ بھی امتیاز کے لیے تھا، ورنہ آقا نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ بلکہ سید الانبیاء کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بعد یہ نام فاطمہ اتنا محبوب نام تھا آل محمد کے نزدیک۔ مولا امیر المومنین کے بعد امام مجتبیٰ کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر امام سجاد، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا علیہ السلام، تمام ائمہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ ہر امام کی ایک بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ، بلکہ میں عرض کروں کہ حدیث غدیر جن طرق سے اور جن سلسلہ اسناد سے ہم تک پہنچی ہے، ان میں ایک سلسلہ سند اس حدیث غدیر کا وہ فواطم کا سلسلہ سند ہے، یعنی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، اور چلتے چلتے پھر یہ سلسلہ سند منتہی ہوتا ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنا محبوب نام ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ نام کی جب بات آئی تو امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد جب اسیر کی حیثیت سے دربار یزید میں پیش کیے گئے، اسیران آل محمد علیہ السلام، تو یزید ملعون نے تعارف پوچھا کہ اے قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انا علی بن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی۔ یزید کہتے ہیں ہم نے تو سنا کہ حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا ہے۔ یزید طنز کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ میرے آقا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو جائے۔ اس لیے ہر بیٹے کا نام علی۔ ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، یا ابن رسول اللہ ہم اپنے بچوں کا نام آپ اہل بیت رسول کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا یہ محبت ہی تو دین ہے، یہ محبت ہی تو دین۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک، اور یہ آخری وصیت تھی امام صادق علیہ السلام کی۔ امام کی سیرت پہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، جب امام بستر شہادت پر تھے اور فرمایا میرے تمام عزیز و اقارب کو اکٹھا کیا جائے، اور آخری بات جو امام نے کی اور پھر دنیا سے پردہ فرما گئے وہ یہی تھی کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، نماز کو حقیر جاننے والے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو شفاعت کے خود شرائط ہیں، اور یاد رکھیے میرے محترم سامعین، ورنہ تو آپ کو امام شہیدان کربلا کے قاتلوں میں بھی یہ نام مل جائے۔ محمد ابن اشعث کون تھا؟ اشعث کا بیٹا محمد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں شامل ہے، جناب مسلم ابن عقیل کا قاتل ہے۔ تو کیا ہر اس نام کو شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ یاد رکھیے شفاعت کی جو بنیادی ترین شرط ہے وہ اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ اور یہ حقیقت ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پہ سوار تھا جب قافلہ اسیران آل محمد کو کوفہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں ایک منزل ہے دیر راہب کا وہ اس کا دیر تھا، عبادت گھر تھا جہاں پہ یہ قافلہ رکا۔ تو سر مبارک چونکہ نوک نیزہ پہ تھا تو یوں دیوار کے ساتھ ان ظالموں نے
اس سر کو مولا کو کھڑا کر دیا، ایک نورانی قلم کے ساتھ ایک غیب سے ہاتھ برآمد ہوا اور نورانی اور جلی لفظوں کے ساتھ اس دیر کی دیوار پر یہ شعر لکھا گیا، جس کو بہت سارے مقتل نگاروں نے لکھا: اترج امت شفاعت جد ہی، اترج امت قتلت حسینا، اترج امت قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابی۔ کیا وہ امت جو حسین کی قاتل ہے وہ حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی؟ رسول کے بیٹے کو قتل بھی کریں اور پھر رسول اللہ کی شفاعت کے امیدوار بھی ہوں؟ ایسا نہیں ہو۔ میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات لمبی ہو گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھا نام جو ہے یہ اولاد کا حق ہے، اچھے نام رکھو اولاد کے، اور اس گھرانے سے بڑھ کے مبارک نام کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اور تکرار سے مت گھبرائیے، ہر گھر میں یہ نام ہونا چاہیے۔ اور میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ایران کے جو اعداد و شمارہ ہے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، اب وہ صحیح فگر میں عرض نہیں کر سکتا کتنا تھا، لاکھوں میں نام ہیں وہاں بچیوں کے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے نام پر اور بی بی کے جو القاب ہیں ان پر۔ اچھے نام دو تاکہ اچھی شخصیت بننے کی توقع ہو۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے سرکار دو عالم نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، یا رسول اللہ آپ نے یہ فاطمہ نام کیوں رکھا؟ تو فرمایا لأن اللہ فاطمہا وذریتہا وشیعتہا ومحبیہا عن النار، چونکہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ پر، میری بیٹی کی ذریت پر، میری بیٹی کے شیعوں پر اور میری بیٹی کے محبوں پر جہنم حرام کر دی ہے، اس لیے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ ایک صلوات تو پڑھیں سیدہ طاہرہ کے ذات پر، بلند آواز۔ شیعوں خوش نصیب ہو، پروردگار نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق فرمائے، ہماری بخشش کے کیسے کیسے اسباب پیدا کی۔ سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی، وہ چند دن غائب رہے، چند دنوں کے بعد آقا کی خدمت میں آئے تو امام نے فرمایا کہ سکونی اتنے دن کہاں رہے؟ کا عرض کی آقا مجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، کیا نام رکھا؟ فاطمہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلام اللہ علی الفاطمہ، فاطمہ پر اللہ کا سلام۔ اور 3 بار امام علیہ السلام نے اس نام مبارک کو دہرایا، فاطمہ فاطمہ، ایسے نام دہراتے بھی جا رہے تھے اور امام کا سر جھکتا جا رہا تھا، فاطمہ فاطمہ۔ اور فرمایا کتنا اچھا اور مبارک نام رکھا، اور فرمایا اب میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، جس بیٹی کا تم نے نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر یاد رکھنا زندگی میں کبھی اس کو گالی نہیں دینا، زندگی میں کبھی اسے مارنا نہیں ہے، اور اس بیٹی کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ حدیث مبارک ہے، ماں باپ سفر پہ جائیں، بازار جائیں، مستحب ہے نا ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی میوہ، کوئی شیرینی، کوئی چیز لے کے آئیں۔ حدیث مبارک میں فرماتے ہیں معصوم بیٹیوں کو مقدم کرو بیٹوں پر، وہ ہدیہ پہلے بیٹی کو دیا جائے پھر بیٹوں کو، اور اگر چند بیٹیاں ہوں تو امام فرماتے ہیں پھر اس بیٹی کو سب سے مقدم رکھو جس کا نام تم نے فاطمہ رکھا ہے، جس کا نام تم نے فاطمہ رکھا۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ محبوب ترین نام ہے، نام فاطمہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اور بھی ہے، لیکن شفاعت کرنے والی شفاعت، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعت قرآن کا عقیدہ ہے، لیس منا، امام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے
جو معراج کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو قبر میں سوال و جواب کا منکر ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قیامت کے دن شفاعت کا منکر۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ اور قرآن و حدیث کا مسلم عقیدہ۔ جو حضرات مشرف ہوئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، اگر وہاں آپ نے دقت فرمائی ہو تو ریاض الجنہ سے جب نکلتے ہیں تو وہاں جو محرابی 2 دروازے بنے ہوئے ہیں، پیتل کے جلی حروف میں ایک دروازے پر سرکار دو عالم کی یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انما ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے اپنی امت کے ان افراد کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتا ہے۔ اس شفاعت کے موضوع پہ ایک مستقل مجلس چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری شخصیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حق کے شفاعت عطا فرمائے۔ انبیاء کو حق کی شفاعت ہوگا، رسول اللہ کو حق کی شفاعت ہے، ائمہ اطہار کو حق کی شفاعت ہے، شہداء شفاعت کریں گے، ظاہر امام حسین علیہ السلام کو اللہ حق کی شفاعت دے گا۔ قبر امام حسین علیہ السلام کا زائر کتنے گناہگاروں کی شفاعت کر سکے، بلکہ روایت میں ایک 100 گناہگار کی شفاعت تو زائر قبر حسین بھی کر سکے۔ علماء شفاعت کریں گے، صلحاء شفاعت کریں گے، لیکن فاطمہ کا تو ماں نہیں معصوم نے یہ بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اب جواب سنیے، فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا أَن كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا۔ فرمایا جس بی بی کی کنہ معرفت کو، جس بی بی کی اصل حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ دوستو ذرا اس جملے پہ غور کریں، لِأَنَّ الْخَلْقَ، لفظ خلق استعمال کیا ہے اور خلق پہ الف لام ہے اور تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ ان میں انسان شامل ہیں، ان میں جن شامل ہیں، ان میں فرشتے آتے ہیں، اس میں انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، تمام مخلوقات جس کی کنہ حقیقت کو درک نہ کر سکیں، جس کی عظمت کو نہ پا سکیں، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کا جو دن رکھا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اس راز الہی سے پردہ اٹھے گا۔ قیامت کا جب دن آئے گا، دنیا میں تو کسی نے نہیں پہچانا۔ مجھے یاد ہیں جملے آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی حافظہ اللہ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، کوئی شیعہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم نے پہچان لیا صدیقہ کبریٰ کو، ہمیں معرفت حاصل ہوگی سیدہ طاہرہ کی اور باقی لوگوں کو معرفت نہیں۔ فرمایا نہیں، کسی نے نہیں پہچانا، یہ معرفت قیامت کے دن ہوگی، قیامت کے دن۔ شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ نے چہاردہ معصومین علیہ السلام پر ایک درود بھیجا ہے جو درود طوسی کے نام سے ہماری جو وظائف اعمال کی کتابیں ان میں موجود ہے، درود طوسی۔ اس میں آپ پڑھیے گا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا پر جب شیخ طوسی نے درود بھیجا، اس میں بی بی کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، میرا اللہ اس بی بی پہ درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا، اور خدا کی قسم ایسا ہے کسی نے نہیں پہچانا۔ اور میرے دوستو بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، آخر ہر مسلمان کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آخر ہمارے رسول کی بیٹی تھی اور جب دنیا سے گئی تو کس حالت میں گئی۔ بخدا کسی نے نہیں پہچانا کون تھی فاطمہ،
18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے۔ یہ قیامت کے دن سیدہ کی معرفت ہوگی۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہ جو لمحات آپ سیدہ طاہرہ کی اس یاد میں ایام فاطمیہ کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس سردی میں اور اس موسم میں ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی قیامت کے دن ہو، جب ایک منادی ندا کرے گا میدان محشر میں، این الفاطمیون، فاطمی کہاں؟ فاطمہ زہرا سے پیار کرنے والے کا، فاطمہ زہرا کے محب کا۔ یہ سب ہماری بخشش کے سامان ہیں، اور جناب سیدہ طاہرہ شفیع محشر بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی شفاعت فرمائیں گی، اور زندگی میں اپنے بابا کی بارگاہ میں بھی شفاعت فرماتی تھی۔ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ لیجیے جا کے۔ جنگ کے اس دور میں اوڈیسی تھے اس زمانے میں، یا رہے وہاں پہ، کہتے ہیں کہ میں جمعے کا دن تھا اور میں اپنے کسی دورے پہ تھا، تو ایک گاؤں سے میرا گزر ہوا، تو گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، تو جمعے کا دن تھا، تو وہاں جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا۔ کہتے میں نے گاڑی روکی اور میں مسجد میں چلا گیا تاکہ نماز جمعہ ادا کروں۔ ایک وہ خود ان کے لفظ ہیں کہ ایک نیم خواندہ سا مولوی تھا، اور اردو زبان میں بڑا ہی کوئی لمبا چوڑا تھکا دینے والا اس نے خطبہ دیا، اور عجیب اس کا خطبہ تھا۔ کہتا ہے کہ بعض باتیں تو ایسی کرتا تھا کہ ہنسنے کو جی کرتا تھا، لیکن بہرحال کہتے اس نے خطبے میں ایک بات ایسی کی جس نے مجھے منقلب کر دی، جس نے میری حالت کو تبدیل کر دی۔ نماز جمعہ ہوئی، جمعہ کے بعد لوگ چلے گئے، میں کافی دیر تک بیٹھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات سنی۔ کہتا ہے کہ اس نے خطبہ جمعہ میں ایک روایت نقل کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جب رسول اللہ کی بارگاہ سے اپنی کسی بات کو منظور کروانا چاہتے تھے، کہ جو بات رسول اللہ نے نہیں مانی اب وہ منظور کروانا چاہتے تھے، رسول اللہ سے منوانا چاہتے تھے، تو صدیقہ کبریٰ کی بارگاہ میں درخواست لکھتے تھے، اور بنت پیمبر کو وسیلہ بناتے تھے، اور عرض کرتے تھے کہ آپ اپنے بابا سے ہماری یہ درخواست منظور کروا دیں۔ کہتا ہے یہ اس مولانا نے جمعہ کے خطبے میں بات کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کا جو مدعا ہوتا تھا وہ جناب سیدہ کے وسیلے سے پورا ہوتا تھا۔ کہتا ہے یہ بات میں نے سنی، میرے کانوں سے ٹکرا کے میرے دل کی گہرائیوں میں، میری روح میں اتر گئی۔ لوگ چلے گئے، میں بیٹھا رہا۔ کہتا ہے میری ایک بڑی عجیب حالت تھی، جیسے کہ آپ کی اوپی حالت ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے بنت پیمبر جناب صدیقہ کبریٰ کی روح کو خطاب کیا، اے بنت پیمبر، مجھے نہیں پتا کہ یہ روایت سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی بہت بلند و بالا ہے، آپ کی قدر و منزلت آپ کے بابا کی نگاہ میں اس سے بھی بہت بلند و بالا۔ کہتے میں نے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو بنت پیمبر کی روح کو اذن عطا کر کہ میری بھی ایک مشکل ہے، میری درخواست بھی بنت پیمبر اپنے بابا سے منظور کروا دے۔ میں نے کہتے توسل کیا اور بی بی کو پکارا کہ یہ میری حاجت ہے، اس نے ساری لکھی بھی ہے حاجت اپنی بھی، کہ یہ بابا سے منظور کروا دے۔ کہتا ہے 2-3 ہفتے گزر گئے، بات مجھے تو بھول ہی گئی۔ چند ہفتوں کے بعد جرمنی میں میری ایک بھابھی تھی، عیسائی تھی وہ، اس کا خط آیا
انگریزی زبان میں خط بھی انہوں نے لکھا ہے، وہاں درج کیا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ وہ خط پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی، اس میں پہلی خبر تو یہ تھی کہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی۔ عیسائی خاتون تھی، خط میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور اس نے لکھا اس خط میں کہ مجھے بنت پیمبر نے خود خواب میں آ کے کلمہ پڑھایا ہے، رسول زادی نے مجھے مسلمان۔ اور خط میں لکھتی ہے کہ رسول زادی نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ اپنے دیور کو خط لکھو اور اپنے دیور کو یہ خبر دے دو کہ ہم نے اس کی درخواست بابا کی خدمت میں پیش کر دی۔ عزادارو آؤ، اس رضا خانے میں بیٹھ کے ہم میں سے کون ہے جو حاجت مند نہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم سب حاجت مند ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، سب کی مشکلات ہیں۔ آؤ مادر حسنین کو ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار صدیقہ کبریٰ سیدہ طاہرہ کی روح کو اذن عطا فرما۔ اے بی بی جان، اے بذت الرسول، اے مادر حسنین، ہماری حاجات بھی اپنے بابا کی بارگاہ میں ہماری حاجات بھی قبول کروا دیں اپنے بابا سے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی سائل کبھی خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ ایک ہی تو دروازہ ہے محمد و آل محمد کا، جس دروازے سے کبھی کوئی سائل لوٹا ہی نہیں۔ سچی بات یہی ہے کہ ہمیں مانگنے میں ہمارے اندر نہ وہ یقین نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عشق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایمان کا درجہ نہیں ہے، ورنہ اس بارگاہ سے تو کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا ہے۔ اللہ رب العزت سیدہ کے صدقے میں آپ کی سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور یہ بی بی قیامت کے دن بھی شفاعت فرمائے۔ شفیع روز جزا، یہ بی بی کا لقب ہے، شفیع روز جزا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہار میں اور دوسری متعدد کتابوں میں بھی ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں، علل الشرائع میں بھی ہے اور امالی میں بھی ہے اور خصال میں بھی ہے، کتاب خصال، کتاب امالی اور کتاب تیسری کیا عرض کی میں نے، علل الشرائع۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ان لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ۔ یہ جو شرف ہے نا، یہ جو عظمت جو میں عرض کر رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں یہ عظمت نہ کسی نبی کے حصے میں آئی، نہ کسی امام کے حصے میں آئی، نہ کسی وصی نبی کے حصے میں آئی۔ چھٹے امام نے فرمایا ان لفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ۔ واحد بنت پیمبر کائنات میں چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے جس بی بی کے 9 نام رکھے، ایک نام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے 9 نام رکھے سیدہ طاہرہ کے۔ باقی ناموں میں شاید بعد والی مجالس میں عرض کروں، ان میں پہلا نام یہی نام فاطمہ ہے، صلوات اللہ علیہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، بلکہ 2 روایتیں سنانی کہ فاطمہ، امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا تو میدان محشر سے لَتَفْتِمُ شِيَتَهَا من اہل معشر کما یفتم الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا نا تو سیدہ میدان محشر سے اپنے محبوں کو، شیعوں کو اس طرح سے چن لیں گی جس طرح سے ایک پرندہ
اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا ہے۔ اور علل الشرائع کی یہ حدیث مبارک امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور روایت کرنے والے محمد ابن مسلم ثقفی، آپ جانتے ہیں محمد ابن مسلم ثقفی امامین صادقین علیہ السلام کے جلیل القدر اور جلیل المرتبہ ثابت، ان کے مقام کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ چھٹے امام سے آ کے ایک شخص مسئلہ پوچھتا ہے تو امام فرماتے ہیں جاؤ محمد ابن مسلم سے پوچھو، وہ تمہارے قریب رہتے ہیں، اتنی میرے پاس آنے کی تکلیف کیوں؟ محمد ابن مسلم سے پوچھو، محمد ابن مسلم کے جواب میرا جواب سن، یعنی اتنے سکا، اتنے معتبر۔ اور یہ ان امامین کے ان 6 شاگردوں میں محمد ابن مسلم شامل ہیں کہ جن کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، اگر میرے بابا کے یہ اصحاب نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے۔ جنہوں نے آثار نبوت کی حفاظت کی، ایک نام محمد ابن مسلم ثقفی۔ فرماتے ہیں کہ انی سمعت ابا جعفر، میں نے سرکار باقر العلوم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، ان لفاطمۃ وقفۃ علی باب جہنم، قیامت کا جب دن ہوگا، جو راستہ جاتا ہوگا جہنم کی طرف، اس راستے پر ہماری جدہ کے لیے ایک نور کا ممبر نصب کیا جائے۔ تبرکاً متن روایت پڑھنا چاہتا ہوں، نورانی کلمات میں امام کی زبان مبارک سے نکلے، اذا کان یوم القیامت کتب بین عینی کل رجل مؤمن او کافر، فرمایا امام علیہ السلام نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہر انسان کی پیشانی پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پہ مومن، کسی کی پیشانی پہ کافر، کسی کی پیشانی پہ کچھ۔ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، وہ فرماتے ہیں ایک محب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوگا کثرت گناہ کی وجہ سے، اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس گناہ گار کو جہنم لے جاؤ۔ اب امام فرماتے ہیں ملائکہ اس گناہ گار محب سیدہ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جب منبر کے قریب سے گزرے گا فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، سیدہ پڑھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہے، فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فاطمہ، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں گے، عرض کریں گے اے میرا معبود، اے میرا پروردگار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، فَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور پروردگارہ تیرا مجھ سے وعدہ تھا اے فاطمہ زہرا، تجھ سے محبت کرنے والوں کو اور تیری معصوم ذریت سے محبت کرنے والوں کو اور ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا، اور اے رب العزت تیرا وعدہ سچا ہے، تو اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ارشاد پروردگار ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا، فَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ النَّارِ، اور یہ میرا وعدہ ہے اے فاطمہ تجھ سے، تیری ذریت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو جہنم سے بچاؤں گا، وَإِنِّي لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سیدھا عرض کریں گی معبود تو پھر میرے اس محب کو جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اب سنیے گا وہ لفظ، ارشاد پروردگار ہوگا انما امرت بعبد هذا الى النار لتشفع فيه فاشفعك يتبين لملائكتي وانبيائي ورسلي واهل الموقف موقفكم مني ومكانتك عندي، اے میری کنیز خاص فاطمہ، یہ میدان قیامت ہے، آج اولین اور آخرین جمع ہے، آج انبیاء و مرسلین جمع ہے،
آج ساری کائنات کے جن و بشر اکٹھے ہیں، آج سارے ملائکہ جمع ہیں، اے میری کنیز خاص فاطمہ یا سیدت مائی، اور میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا لتشفعی فیہ فاشفع، کہ تو اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ چل جائے کہ مقام فاطمہ زہرا کیا ہے۔ میں تو انبیاء پر تیری فضیلت، تیری عظمت، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، سارے اہل محشر پر میں تیرا مقام و مرتبہ واضح کرنا چاہتا ہوں، تیری عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو قبول کر۔ اس کے بعد امام کے جو لفظ ہیں کتنے حوصلہ افزا ہیں۔ امام فرماتے سیدہ شفاعت فرمائیں گی اور میدان قیامت میں کافر، مشرک، منافق کے سوا ہر گناہگار کی شفاعت ہوگی۔ اب اگلی حدیث سن لیجئے جسے مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا۔ شفاعت ہو جائے گی، محبان سیدہ، شیعیان سیدہ چلیں گے جنت کی طرف۔ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائیں گے، شیعیان فاطمہ دروازے پہ جا کے رک جائیں گے، اللہ ہی کی طرف سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی، الہام ہوگا، آواز قدرت آئے گی، یا شیعیان فاطمہ، میں نے تمہارے حق میں فاطمہ کی شفاعت کو قبول کیا، صلوات اللہ علیہ۔ جنت میں قدم رکھو، جنت، نعمات جنت تمہارے انتظار میں۔ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا ہم پہ کرم ہوا، سیدہ کی شفاعت کو ہمارے حق میں تو نے قبول کیا، فرجعو، اے شیعیان فاطمہ پلٹ آؤ میدان محشر کی طرف، فانظروا من احبکم لحب فاطمہ، اور اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طاہرہ کی محبت کی وجہ سے تم سے محبت کی، اس لیے تم سے پیار کیا کہ تم سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والے، من اطعمکم لحب فاطمہ، اہل محشر پر نگاہ کرو جس نے سیدہ کی محبت میں ایک لقمہ تمہیں کھانے کا کھلایا ہو، ومن سقاکم شربۃ من الماء فی حب فاطمہ، جس نے سیدہ طاہرہ کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی کا پلایا ہو، ومن کساکم، اور دنیا میں جس کسی نے لباس پہنایا ہو تمہیں اور تمہارے ننگے تن کو ڈھانپا ہو سیدہ کی محبت میں اللہ تمہیں یہ حق دیتا ہوں، خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، میں تمہیں حق شفاعت دیتا ہوں، ہر اس کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، تاکہ محشر والوں کو پتہ چل جائے محب فاطمہ کا مقام کیا۔